وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سال آپ احباب کو حج کی سعادت انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ عمل کرنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے، کوئی بات کہنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اسی غرض سے الحمدللہ ہم جمع ہیں تاکہ ہماری حج کی عبادت، عمرے کی عبادت سنت کے مطابق ہو، جہاں اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، وہیں پر سنت کی روشنی میں بھی ہو۔ جب یہ دو ارکان کسی کام میں پائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی عبادت کو قبول کرے گا۔ اگر اللہ کی خاطر تو ہو لیکن سنت کی روشنی میں نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے ایک اہم ترین آیت نازل فرمائی کہ یہ عبادت کن افراد پر فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کو اللہ نے طاقت دی، سکت دی، ان افراد پر اللہ نے اس عبادت کو، حج کی عبادت کو فرض کیا اللہ کے لیے۔ یہ حج فرض ہونے کے لیے ایک اہم شرط ہے، جیسے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کفر کی حالت میں جو کام ہوتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ ایمان ضروری ہے عمل قبول ہونے کے لیے، مسلمان ہونا، پھر عقل مند ہونا، بالغ ہونا، اور اسی طرح سے صاحب استطاعت ہونا، حیثیت والا رہنا، صحت کے اعتبار سے ہو، اخراجات کے اعتبار سے ہو، حالات کے اعتبار سے ہو۔ اور عورتوں کے لیے استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کے لیے محرم بھی رہے۔ اگر محرم نہ ہو، عورت مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، مالدار ہے، خوشحال ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ تو استطاعت مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ اسی طرح جیسے حج کے شروط ہیں، عمرے کے شروط ہیں، اسی طرح ارکان بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، سنت اور مستحب کام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ علمی اصطلاحیں ہیں اور علماء کے درمیان کبھی اختلاف پایا جاتا ہے، ایک ہی کام کسی کے پاس رکن رہتا ہے، جیسے مزدلفہ میں رات گزارنا، تو کچھ علماء کے پاس وہ واجب درجے میں رہتا ہے۔ تو ہم علمی اصطلاحات اور علمی اختلاف سے بچتے ہوئے کوشش یہ کریں گے کہ حج اور عمرے کی عبادت کو آسان اور عام فہم انداز سے کیسے سمجھ سکیں، کیسے ادا کر سکیں اور کیسے سمجھ سکیں۔ پھر اس دوران اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یا کوئی سوال ہو، یا کوئی اضافی معلومات ہو، یا کوئی اعتراض ہو، یا کوئی اس کے علاوہ بھی سوال ہو، تو انشاءاللہ آپ درس کے اختتام پر پوچھ سکتے ہیں، نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبادت، اس کے تعلق سے جمعے کے خطبے بھی ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اہمیت کو بتانے کے لیے۔ یہ عبادت صبر آزما عبادت ہے۔
بے انتہا مشقت والی عبادت ہے۔ آپ جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کر لیں کہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ اخراجات والی بھی عبادت ہے، یہ صبر آزما بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر تمہیں تھکان ہوگی علی قدر نصبک، جس قدر تمہیں تھکان ہوگی اور جس قدر تمہیں اخراجات آئیں گے علی قدر نفقتک ان الاجر، اجر اسی طرح اسی کے مطابق آپ کو ملے گا۔ بلکہ اللہ کی راہ میں انفاق کا جو اجر ہے، حج کی عبادت میں انفاق کا اجر 700 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ عبادت حج کو حج مبرور بنانے کے لیے آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا، چونکہ اسلام کے ارکان میں ہم یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ حج کرنا، لیکن حج اور عمرہ تحج و تعتمر، کچھ روایات ایسی ہیں صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی جس میں حج اور عمرہ کرنا اسلام کے ارکان میں داخل اور شامل بتایا گیا ہے۔ اور اس اسلام کا افضل ترین عمل حج مبرور ہے۔ عقائد اور ایمانیات کے بعد، اعلاء کلمت اللہ کے بعد حج مبرور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا جب افضل عمل حج مبرور ہے تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ما برہ، حج مبرور کا ضابطہ کیا ہے؟ تو فرمایا اطعام الطعام، اپنی طاقت کے دائرے میں کھانا کھلانا، اپنی طاقت کے دائرے میں کھانا کھلانا وہاں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ابھی تو کچھ کم ہے، ورنہ قدیم زمانے میں بہت زیادہ خیر کے کام ہوتے تھے، ہر جگہ سبیل، بڑے بڑے پیمانے پر کھانا کھلانے کا نظم ہوا کرتا تھا، تقسیم کرنے کا نظم ہوا کرتا تھا، کیونکہ حجاج میں 70-80% ایسے حجاج رہتے ہیں جو غریب طبقے یا متوسط طبقے سے رہتے ہیں۔ حج کے لیے جب وہ آتے ہیں تو ان کی زندگی کی جمع کردہ پونجی وہ خرچ کر کے آتے ہیں، اور کتنے ایسے حجاج رہتے ہیں، معتمرین رہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو وہ سعادت نصیب ہوگی اس کی امید نہیں رہتی ہے۔ تو جب وہ آتے ہیں تو اخراجات جس قدر کم ہو اس کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے ٹائم پہ اللہ نے اگر آپ کو برکت دی ہے اس وقت تو آپ اپنی طاقت کے دائرے میں انفاق کرتے رہیں۔ اپنے حج کو حج مبرور بنانے کا پہلا ضابطہ یہ ہے اطعام الطعام، اپنی طاقت کے دائرے میں کھانا کھلائیں۔ 2 افراد کھا رہے ہیں، طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لیں اپنے ساتھ شامل کر لیں، حدیث میں جیسے بات بتائی گئی۔ دوسری بات محدثین نے یہ بتائی، بلکہ حدیث ہی کے یہ الفاظ ہے، اطعام الطعام وطیب الکلام، زبان کو لگام دینا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، زبان کھلے تو بھلی بات کے لیے، خیر کے لیے، ورنہ خاموشی اختیار کرے، لڑائی جھگڑا نہیں۔ جو کوئی اللہ کی خاطر حج کر رہا ہے، گالی گلوچ لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے، تو نیولی بورن بیبی، نومولود کی طرح وہ واپس ہوگا۔ جیسے نومولود پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے اسی قدر دھو دیتا ہے۔ تو اطعام الطعام و طیب الکلام، زبان اچھی رکھنا، اچھی گفتگو کرنا، کھانا کھلانا، یہ حدیث کی روشنی میں اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی ایک بنیادی شکل ہے۔ دوسری بات محدثین نے یہ بتائی، الذی لا یخالطہ اثم، ایسا حج جس میں گناہ نہ ہو، گناہوں سے فری، وہ حج حج مبرور کہلائے گا۔ گناہوں میں خاص طور پر الذی لا ریاء فیہ، جس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، چرچا اور نمود نہ ہو، غیر ضروری فوٹوگرافی وغیرہ، تصویر کشی، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں
اخبار میں تصویر شائع کی جاتی ہے کہ حج کو جا رہے ہیں، اگر کوئی قانونی پیچیدگی ہو، LOC والا معاملہ ہو یا کوئی دیگر ایسے مالی معاملات ہو، ضرورت ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں اطلاع دینے میں، ورنہ صرف حاجی نام سے پہلے لگا لیں یا پھر اس طرح سے اپنے آپ کو خود نمائی اور ریاکاری ہو تو وہ حج مبرور نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر گناہوں سے بچنا ہے اور خصوصی طور پر ریاکاری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چوتھا ضابطہ حج مبرور کا یہ بتایا گیا کہ جب آپ ان نیکیوں کا خیال رکھیں گے، فلاں فلاں غلطیوں اور گناہوں سے بچیں گے، تو وہ حج مقبول ہوگا، اللہ کے پاس قبول ہوگا، تب حج مبرور مقبول درجے میں آئے گا ان مراحل سے گزرتے ہوئے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا حج مبرور رہے اور اس کے لیے ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں سب سے پہلے تو وہاں کوئی شرعی احکام نہیں ہے، اتنی متعین نمازیں پڑھنا یا کچھ کام کرنا، آپ کی جیسی سہولت ہو، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، مسجد قباء میں نماز پڑھیں، جیسی سہولت ہو آپ عبادت کریں۔ جب جیسا موقع ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جائیں، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ صحابہ کرام جب سفر سے واپس ہوتے تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان الفاظ کے ذریعے سلام کیا کرتے تھے۔ جب جیسا موقع ملے بقیع کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، شہدائے احد کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، ورنہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آپ کی نمازیں مسجد نبوی میں ہو اور آپ کی نمازیں مسجد قباء میں ہوں۔ یہاں سے جب عمرے کے لیے آپ نکلیں گے تو اس صورت میں ذوالحلیفہ سے آپ کو احرام باندھنا ہوگا، یا آپ اپنی ہوٹل سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ ٹرین سے اگر آپ جا رہے ہیں تو میقات آنے سے پہلے الرٹ کیا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو تیار رکھ سکتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے نکلنے کے 5 منٹ کے اندر ہی تقریباً میقات لگ جاتی ہے، تو فوراً ٹرین میں بیٹھ کر آپ اللہم لبیک عمرۃً یہ نیت کر لیں۔ اپنی جانب سے اگر آپ کر رہے ہیں یا کسی اور کی جانب سے عمرہ بدل یا حج بدل کر رہے ہیں، اللہم لبیک عمرۃً یا حجًا عن کے بعد جن کی جانب سے آپ کو کرنا ہو ان کا نام آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے ڈائریکٹلی جدہ جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو تھکائیے مت۔ حج ہاؤس سے آپ کو جانا پڑے گا یا پرائیویٹ سے، جیسی بھی آپ کی سہولت ہے، آپ ایک کیری بیگ میں احرام کا لباس رکھ لیجئے۔ امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں ملٹی فیتھ پریئر ہال رہتا ہے، وہاں آپ جائیں، اپنا سول ڈریس اتار کر احرام کا لباس پہنیں، اور اس کے بعد میں فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد میں ٹیک آف ہونے کے بعد میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا احرام کی کوئی نیت سے پہلے کچھ نماز ہے یا 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں، احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، مخصوص نماز احرام کی نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنا وغیرہ اس طرح سے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مدینے سے جا رہے ہیں، ذوالحلیفہ میقات ان کو مل رہی ہے، تو وہاں کے تعلق سے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ یہ جو مبارک وادی، وادی عقیق ذوالحلیفہ میقات ہے، وہاں پر نماز پڑھو۔ جو حکم دیا گیا اس جگہ کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اس نماز کا تعلق احرام سے یا میقات کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں تو اس جگہ کی برکت کے لیے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، ورنہ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔
مرد آدمی جب احرام کا لباس پہنے گا تو اس سے پہلے وہ اپنے داخلی جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی نکال دیں، کسی کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پر احرام کا لباس پہننے سے پہلے ہو سکے تو غسل کر لے، ورنہ غسل بھی لازم نہیں ہے، مستحب ہے، لازم نہیں ہے، فرض یا رکن یا واجب اس درجے میں نہیں ہے۔ خوشبو لگانا ہے تو جسم پر لگا سکتے ہیں، سر پر لگا سکتے ہیں، احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگر لگانی ہو خوشبو، ورنہ یہ بھی ضروری نہیں، آپ غسل کر لیں، احرام کا لباس پہن لیں، اللہم لبیک عمرتن یا حجتن، جب جیسی نیت کرنی ہو اپنی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے آپ کر رہے ہیں، الفاظ کی تبدیلی کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ کام کریں۔ مرد آدمی کے لیے ماسک پہننے کی اجازت ہے احرام کی حالت میں، اور مرد آدمی ساکس نہیں پہنے گا، شو نہیں پہنے گا، چپل پہن سکتا ہے، لیکن ایسی چپل آپ نہ پہنے جو آپ کو تھکا دے، آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شاید چوری کے ڈر سے یا پھر شرعی احکام سے، غلطیوں سے بچنے کے لیے تکلیف دہ چپل پہنتے ہیں اور اپنی ساری عبادت خراب کر لیتے ہیں۔ شو پہننا منع ہے، آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، آرام دہ، جتنی اچھی بہترین آرام دہ آپ چپل لے سکتے ہیں لیجئے، اور صرف یہ یہاں سے مسجد حرام تک جانے کے لیے نہیں بلکہ طواف کے لیے بھی، سعی کے لیے بھی آپ چپل پہن کر طواف کر سکتے ہیں، سعی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ماربل رہتا ہے، ٹھنڈک رہتی ہے، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فی نفس ہی مسجد میں جوتی پہننا منع نہیں، نماز کے لیے بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہود و نصارہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوتی پہن کر نماز پڑھو، اور اسی طرح صحابہ کرام میں ابن عمر رضی اللہ عنہما جب طواف کرتے تو دونوں اپنی جوتی پہن کر طواف کیا کرتے تھے، صحابہ کا یہ عمل ہے۔ بلکہ سواری پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند رہنے کے باوجود اونٹنی پر طواف کیا کرتے تھے، بیماروں کے لیے بھی نہیں۔ تو الحمدللہ دین آسان ہے، اپنے آپ کو تھکائیے مت۔ وہاں بہت سارے لوگ ملیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ چپل پہن کر کرنے کی صورت میں کہ مسجد کی بے حرمتی ہے یا فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، آپ جزاک اللہ خیر بولیے، الجھیے مت کسی سے، اپنی عبادت آپ جاری رکھیے۔ لیکن جب آپ چپل پہنیں گے یا سینڈل پہنیں گے تو دو باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ ایسی چپل نہ لیں جو ٹخنوں کو ڈھانپ دے، ٹخنے نظر آنے چاہیے، اور سامنے کی انگلیاں بھی نظر آنی چاہیے۔ ٹخنا نظر آنا یہ ضروری ہے، سامنے کی انگلیاں نظر آ جائے تو یہ افضل اور بہتر بات ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپ خیال رکھتے ہوئے جتنی آرام دہ چپل آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ عورتوں کا کوئی احرام کا مخصوص لباس نہیں ہے، کچھ خواتین خاص طور پر کچھ کپڑے سلاتی ہیں یا احرام کا لباس کہتی ہیں۔ اس سلسلے میں سنت یہ ہے، حج اور عمرے کو جانے کے لیے سنت یہ ہے کہ سیدھے سادے عام لباس میں جائیں۔ نئے کپڑے پہننا یہ جو رواج بنا لیے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ محدثین نے خاص طور پر باب باندھا اور احادیث لے کر آئے کہ حج اور عمرے میں بالکل سادہ عام لباس پہننا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو برکت دی لیکن وہاں پر آپ عام کپڑوں میں رہیں، عاجزی اختیار کریں، دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ ایسی حالت میں اللہ کے سامنے جائیں کہ قابل ترس، قابل رحم یہ انداز آپ کا رہنا چاہیے۔ تو نئے کپڑے ضرورت ہو تو سلا لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن اس عبادت کے لیے اہتمام کرنا یہ مناسب کام نہیں ہے۔ تو خواتین کا احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں، وہ اپنے لباس میں رہ سکتی ہیں، خواتین شوب بھی پہن سکتی ہے، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے لیے پابندی ہے تو وہ دستانے نہ پہنے
اور اسی طرح نقاب نہ لگائیں، فیس پیس نہ لگائیں، ماسک نہ لگائیں۔ مرد آدمی کے لیے اجازت ہے لیکن خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ غیر محرم اجنبی لوگ رہتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے ہوٹل کا روم ہے یا کوئی ایسا مقام ہے کہ کسی عورت کے سامنے غیر محرم اجنبی نہیں تو اس وقت چہرہ کھلا رکھے۔ اگر غیر محرم اجنبی لوگ ہیں تو ایسی صورت میں نقاب نہ لگائیں، حجاب کر لیں، یعنی اوڑھنی کو باندھے بغیر، نقاب جیسا باندھتے ہیں باندھے بغیر اوڑھنی کو پیچھے سے سامنے چھوڑ دیں، چہرے پر ڈال دیں، حجاب کر لیں، باریک اوڑھنی جس سے چہرہ بھی سامنے والے کو نظر نہ آئے اور حجاب کرنے والی خاتون کو سامنے کا راستہ دکھ جائے، اس طرح کی باریک جالی والی کوئی اوڑھنی کے ذریعے حجاب کر لیں۔ یہ امہات المؤمنین کا طریقہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا، اور پھر صحابیات میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین اور بہت ساری تابعی خواتین صحابیات کی موجودگی میں غیر محرم لوگوں کے سامنے احرام کی حالت میں اس طرح سے اپنے چہرے کو ڈھانکا کرتی تھیں۔ جب آپ احرام کی یہ سب تفصیلات سے فارغ ہو کر اس عبادت کو شروع کریں گے تو حتی الامکان اپنے آپ کو تلبیہ میں مصروف رکھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، معنی اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے رہیں کہ اے اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہے، تیری تعریف ہے، تیری بادشاہت ہے، تیری وحدانیت، اللہ کی توحید وغیرہ جو بھی اس کا معنی ہے وہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے رہیں۔ اس کی غیر معمولی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ اور دو بڑی فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جب کبھی آپ تلبیہ پڑھیں گے آپ کے اطراف زمین کے کناروں تک جتنے درخت ہوں گے، شجر جتنے درخت ہوں گے اور جتنے بڑے پتھر ہوں گے اور حجر، اور اس کے ساتھ ایسے الفاظ ہیں کہ کنکریاں جتنی ہوں گی وہ بھی تلبیہ پڑھتی رہیں گی اور آپ کو اجر ملے گا۔ تو جتنا ہو سکے آرام کرنے سے بچیں، حتی الامکان اپنی زبان کو تلبیہ سے تر رکھنے کی کوشش کریں، یا پھر اللہ کی حمد و ثنا، دعائیں، اذکار، توبہ و استغفار ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیونکہ جب کبھی ما احل محل قط، جب کبھی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے یا تکبیر الحمدللہ، جب کبھی ایسا ہوگا الا بشر بالجنہ، اس آدمی کو ہر دفعہ جنت کی بشارت سنائی جائے گی، یعنی وہ جنت کا اہل بن رہا ہے اللہ کی نظر میں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے تلبیہ کی بلند آواز سے اہتمام کرنے کی صورت میں۔ احرام کی حالت میں بھی رہنا یہ خود ثواب کا کام ہے۔ جب کبھی سورج غروب ہوگا، احرام کی حالت میں رہیں گے، سورج غروب ہوگا تو ڈوبنے والا سورج محرم کے گناہوں کو لے کر ڈوبے گا، یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی، الا غابت الشمس بذنوب۔ تو یہ تمام فضیلتوں والے کام ہیں، مغفرت کے کام ہیں اور بے انتہا اجر و ثواب اور سعادت والے کام ہیں۔ تلبیہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ ہوٹل جائیں گے، اپنا سامان رکھیں، عمرہ کرنے کے لیے جلد بازی نہ کریں، آرام کریں، نیند کی ضرورت ہو تو نیند لے لیں، غسل کرنا ہو تو غسل سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ آتے تو پہلے غسل سے فارغ ہوتے، پھر اس کے بعد میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے۔ احرام کا لباس اگر تبدیل کرنا ہو، کوئی گندگی لگ گئی ہو یا میل کچیل ہو، تبدیل کرنا ہو تو آپ کھول سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، مکمل بدل سکتے ہیں، تھوڑا بدل سکتے ہیں، ایک کپڑا بدل سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ احرام نیت کا نام ہے، لباس کا نام نہیں۔ جب آپ نے اللہم لبیک عمرۃ کہا تو جس کیفیت میں آپ داخل ہو گئے وہ احرام ہے۔ آپ جو لباس پہنیں گے وہ احرام کا لباس ہے، نہ کہ مکمل احرام کی نمائندگی یا ترجمانی کرنے والا وہ کام ہے۔
کبھی حدود حرم میں رہنا بھی اس آدمی کو بھی محرم کہا جاتا ہے، اس کے الگ الگ استعمالات ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی کا احرام گندا ہو گیا، بیت الخلاء میں کچھ لگ گیا، تبدیل کرنا ہے تو اس سے عبادت متاثر نہیں ہوتی ہے، کسی بھی کراہت کے بغیر آپ الحمدللہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آرام سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مسجد حرام جائیں گے تو الگ الگ علماء نے الگ الگ فتوے دیے۔ مکے کی آبادی نظر آتے ہی تلبیہ بند کر دیں، کچھ نے ایسے کہا، لیکن صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ کعبۃ اللہ پر جب نظر پڑتی تو اس وقت تلبیہ بند کر دیتے۔ کچھ ایسی روایات ہیں کہ حجر اسود سے جب طواف کی ابتدا ہوتی تو اس وقت تلبیہ بند کر دیتے۔ تو یہ روایات کی روشنی میں بہتر یہ ہے کہ حجر اسود سے جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت آپ تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جو دعائیں آپ کو پڑھنی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، جو بھی آپ کو دعا یاد ہے مسجد میں داخل ہونے کی، آپ وہ دعا پڑھ کے داخل ہو جائیں۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، ورنہ الگ سے 2 رکعات پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ پر جیسے آپ کی نظر پڑے گی، صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کا یہ معمول تھا کہ دونوں ہاتھ اٹھا لیتے، یعنی دعا کا انداز ہو جاتا، دونوں ہاتھ اٹھا لیتے اور اس کے بعد دعا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، ان کلمات کے ذریعے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ طواف کی ابتدا کریں گے، مثال کے طور پر یہاں اگر رکن یمانی ہے اور یہاں حجر اسود ہے، یہاں دروازہ ہے، یہ علاقہ، یہ جگہ ملتزم کہلاتی ہے، اور اس طرف مقام ابراہیم ہے، تو یہاں سے آپ کو حجر اسود جہاں پر ہے وہاں سے آپ کو طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ طواف کی ابتدا کیسے کریں گے؟ اپنے دل کو دل کی جو جانب ہے لیفٹ، وہ حصہ حجر اسود کی جانب رہے گا۔ اگر آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی جانا چاہیں تو ناممکن ہے، خود بخود الحمدللہ ایسا ماحول بنا رہتا ہے کہ آپ کی عبادت انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگی۔ بوسہ لینے کی کوشش کرنے میں بہت سارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کافی قانونی پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، چوریاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری شرعی خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں۔ تو بوسہ لینے کی آپ کوشش نہ کریں، ہاتھ لگانے کی بھی آپ کوشش نہ کریں، آپ دور سے اشارہ کر دیں، آپ کو وہی اجر ملے گا جو اجر بوسہ لینے کا ہے، بلکہ زیادہ اجر ملے گا کہ آپ نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ کام جو ہے سنت درجے کا کام ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام درجے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دور سے آپ اشارہ کر دیں، اشارہ کرنے کے بعد بوسہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہاتھ لگاتے، استلام کرتے تو اس وقت بوسہ لینا مشروع ہے، اپنے ہاتھ کو چومنا، یا پھر قدیم زمانے میں لکڑی سے اونٹ پر سواری ہو کر طواف کیا کرتے تھے تو لکڑی لگاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ذریعے استلام کیا کرتے تھے، تو لکڑی کو بھی بوسہ دیتے تھے۔ اشارہ کرنے کے بعد بوسہ لینا نہیں ہے۔ بسم اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کلمات ثابت ہیں، یہ کہتے ہوئے آپ اشارہ کریں اور اس کے بعد میں اپنے طواف کی آپ ابتدا کریں۔ طواف میں جیسی آپ کو سہولت ہو، اللہ کی حمد و ثنا، درود کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اپنی زبان میں دعائیں، امت کے لیے دعائیں، والدین کے لیے دعائیں، جیسی آپ کی سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو جو پابندی کرنی ہے
رکن یمانی اور حجر اسود، یہ جو حصہ ہے یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کے پاس جائیں گے۔ رکن یمانی کو عام طور پر آسانی سے چھونے کا موقع ملتا ہے، اگر چھونے کا موقع ملے تو آپ چھو سکتے ہیں، استلام کر سکتے ہیں، لیکن اشارہ یہاں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف حجر اسود کے پاس آپ کو اشارہ کرنا ہے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو دنیا میں جنت سے نازل کردہ کوئی چیز ہے تو وہ حجر اسود ہے۔ جب اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ بنا دیا، کالا بنا دیا، اور حجر اسود کو چھونا، رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو جھڑا دیتا ہے، یحط الخطایا۔ اور پھر حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا، اللہ اس کو آنکھ عطا کرے گا، 2 آنکھیں، زبان جس کے ذریعے گفتگو کرے گا۔ جن جن افراد نے بوسہ لیا، چھوا، اشارہ کیا، یشہد علی من استلمہ بحق، ان کے تعلق سے حق کی گواہی دے گا حجر اسود۔ طواف کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، نماز کے درجے میں، نماز کی عبادت کے درجے میں طواف کی عبادت ہے، اور طواف کرنے کے بعد جب کوئی 2 رکعت پڑھیں گے تو ایسی صورت میں 1 گردن آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اگر کسی کو 1 ہفتہ اسبوع، 1 ہفتہ طواف کرنے کا موقع ملے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی یا تو 1 گناہ مٹائے گا، یا 1 نیکی لکھے گا، یا 1 درجہ اللہ تبارک و تعالی بلند کرے گا۔ اس کی فضیلتوں کا ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ہم جتنا ہو سکے احکام و مسائل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، یہاں بھی بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ اگر قسمت سے آپ کو موقع مل جائے تو آپ یہاں جا سکتے ہیں، دونوں ہاتھ لگا سکتے ہیں، سینہ لگا سکتے ہیں، اور چہرہ بھی وہاں پر رکھ سکتے ہیں، اور اس جگہ کو پکڑ کر دعا کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا، دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہیں ان میں سے ملتزم بھی ہے۔ جیسے ہی آپ 7 چکروں سے فارغ ہوں گے، ابتدائی جو چکر ہوتی ہیں آپ قریب قریب سے کر لیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں قریب قریب سے کر لیں۔ آخری جو چکر ہوتی ہے اس میں آپ نکلتے ہوئے جائیں، ورنہ آپ قریب سے 7 چکر کریں گے اور بعد میں نکلنے کی کوشش کریں گے تو 2-3 چکر آپ کی ایکسٹرا ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو چیرتے ہوئے جانے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچائیں گے، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ قریب سے پہلے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد میں آخری چکروں میں نکلنے کی آپ کوشش کریں۔ جب آپ نکلیں گے تو یہاں پر آپ کا طواف ختم ہوگا۔ اس کے بعد میں کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ یہاں پر بھی چھونا چاہیے حجر اسود کو، اور اللہ اکبر کہنا چاہیے، یا بسم اللہ اللہ اکبر۔ فتویٰ ہے، میرے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد مقام ابراہیم ہے، یہاں سے جب آپ گزریں گے تو چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اگر یاد ہو تو آپ پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پڑھتے ہوئے آپ یہاں سے گزرے، اور مقام ابراہیم کے سامنے کی جو جگہ ہوتی ہے مطاف صحن کے اندر، جو عمارت کی جگہ ہے گراؤنڈ فلور میں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ عام طور پر لوگ صحن ہی میں پڑھنے، مقام ابراہیم سے قریب پڑھنے کی کوشش میں طواف کرنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، روندے جاتے ہیں، نہ ان کی عبادت سلیقے کی ہوتی ہے نماز کی، اور نہ ہی طواف کرنے والوں کو وہ آسانی سے طواف کرنے دیتے ہیں۔ تو جگہ بنائی گئی ہے اور وہاں پر زمزم رکھا گیا ہے، کیونکہ 2 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پینا چاہیے، کھڑے ہو کر زمزم پینا چاہیے، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، اور اپنے سر پر زمزم کا کچھ پانی ڈالنا چاہیے اگر نقصان نہ ہوتا ہو تو۔ جب یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو اس میں
پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھنی چاہیے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. قل یا ایھا الکافرون اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یاد کر لیجئے. کسی وجہ سے یاد نہیں کر پائے کیونکہ تھوڑی سی متشابہ اس میں آیات رہتی ہیں، نئے افراد کو اشتباہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کامل سنت یہ ہے کہ آپ سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کریں. اس کے بعد اگر موقع ملا تو بہتر ہے کہ آپ پھر سے سنت تو یہ ہے کہ حجر اسود کو چھونا، ورنہ اشارہ آپ کریں. یہ حدیث میں ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کو چھوتے اور اس کے بعد میں سعی کرنے کے لیے جاتے. لیکن وہاں پر نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کے لیے آنا آسان بات نہیں ہے. آپ 2 رکعت نماز سے فارغ ہو کر زمزم پی کر زمزم کو سر پر ڈال کر سعی کرنے کے لیے چلے جائیں. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گراؤنڈ فلور سے سعی کریں اور اس کی چکر میں کافی گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں سیکیورٹی سے الجھتے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. جب جہاں جیسی گنجائش رہے گی وہ خود بخود لوگوں کو اس طرف بھیجتے رہیں گے. تو آپ کے لیے جہاں سہولت ہے، جس فلور سے کرنے کی سہولت ہے، اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ وہاں جائیں. ان حکومت کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ آپ تعاون کریں. کسی کے ساتھ الجھنے کا، بحث و تکرار کرنے کا ماحول نہ بنائیں. دین آسان ہے اور جہاں کہیں مشقت ہو شریعت وہاں پر سہولت، راحت پیدا کرتی ہے، آسانی فراہم کر دیتی ہے. جب آپ صفا پر آئیں گے، فرض کر لیجئے یہ صفا ہے، صفا پہاڑی پر آپ آئیں گے یا اس کے اوپر جو فلورز ہیں وہاں پر آپ آئیں گے، تو صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوگی، پھر مروہ سے لے کر صفا تک دوسری چکر ہوگی. ایسے نہیں کہ صفا سے آپ نے شروع کیا، مروہ جا کر پھر صفا آئے تو ایک چکر ہوگی، ایسا معاملہ نہیں. صفا سے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے صفا تک یہ دوسری چکر شمار ہوگی. صفا پر جب آپ آئیں گے تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت پڑھنی چاہیے یاد ہو تو، ورنہ کتاب آپ اپنے ساتھ رکھ لیں یا سافٹ کاپی اپنے ساتھ فون میں رکھ لیں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ آیت پڑھنی چاہیے. بعض محدثین اور فقہاء نے آیت کے ابتدائی ٹکڑے پر اکتفا کرنے کو کافی بتایا. اس کے بعد دوسرا کام، 3 دفعے آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے اور 3 دفعے آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت کا بھی اضافہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ. بعض روایات میں لا شریک لہ کا اضافہ ہے. اس کے بعد میں کچھ کلمات آپ کو پڑھنے ہیں، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ 3 دفعے آپ کو پڑھنا ہے، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی. کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کا انداز اختیار کر کے یہ آیت اور 3 دفعے اللہ اکبر اور 3 دفعے لا الہ الا اللہ وحدہ اس ذکر کو پڑھنا ہے. اور بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں. جو کام آپ نے صفا پر کیا وہی کام آپ کو مروہ پر بھی کرنا ہے. کعبے کی جانب رخ کر کے ان الصفا والمروہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں. صفا سے جب آپ نکلیں گے تو کچھ فاصلے پر گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی 2 جگہ. وہاں پر ہو سکے تو کچھ تیزی سے دوڑنا چاہیے مرد افراد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد افراد کے لیے. دوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا آپ کو کرنی ہے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے گرین لائٹس کے درمیان. یہ دوڑنے سے یاد آیا کہ جب طواف قدوم ہوگا عمرے کا تو اس وقت ابتدائی 3 چکر اگر بھیڑ بھاڑ زیادہ نہ ہو
تو رمل کے ساتھ کچھ تیزی کے ساتھ آپ کریں طواف قدوم میں ابتدائی 3 چکر، اور جب طواف شروع ہوگا تو اضطباع کی کیفیت رہنی چاہیے. یہ جو رائٹ سائڈ کا کاندھا ہوگا اس کو کھلا رکھیں گے. لوگ اسی وقت سے کھلا رکھتے ہیں جب اللہم لبیک عمرتن کہتے ہیں. نہیں، جب نہیں کھلنا ہے، جب آپ کو مکمل کور کر کے رکھنا ہے. جب آپ طواف شروع کریں گے اس سے پہلے آپ کو اضطباع کی کیفیت اختیار کرنی ہے، یعنی رائٹ سائڈ کے کاندھے کو کھلا رکھ کے مونڈھے کے نیچے سے کپڑا لے کر آپ کو اس طرف ڈالنا ہے. یہ سنت ہے، اگر کوئی بھول جائے تو کوئی دم نہیں، فدیہ نہیں، کفارہ نہیں. رمل بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور یہ صرف طواف قدوم میں ہے. طواف زیارہ جو 10 تاریخ کو کیا جائے گا، یا طواف وداع واپسی سے پہلے جو طواف کیا جائے گا، اس میں نہ رمل ہے اور نہ ہی اضطباع ہے. صرف طواف قدوم میں جب آپ پہلی دفعہ حج تمتع کے جو عمرے میں آپ پہلا جو طواف کریں گے اس میں 3 چکروں میں رمل، کچھ تیزی سے چلنے کی کوشش کرنا، اور 7 چکروں میں ہاتھ کو کھلا رکھنا. کسی وجہ سے آپ بھول جائیں یا نہ کر پائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں. جب آپ سعی سے فارغ ہو جائیں گے تو ہر عمرے میں حلق کرنا افضل ہے، ہر عمرے میں سوائے حج تمتع کے عمرے میں. اب آپ کو قصر کرنا ہے، تقصیر کرنی ہے، بال کٹنگ کرنی ہے، آپ کو حلق نہیں کرنا ہے، بالکل نکالنا نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قصروا، اس عمرے میں آپ کے لیے قصر افضل ہے، ورنہ ہر عمرے میں اور یوم النحر کو حلق کرنا افضل ہے. یہ اس سے بالکل ایکسیپشنل کیس ہے، مستثنا ہے یہ اس سے. حلق کے بارے میں مغفرت کی دعا کی گئی، اور ہر بال کے بدلے نیکی لکھنے اور گناہ کو مٹانے کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے اندھیرے میں یہ بال نور کا کام انجام دیں گے. یہ ساری فضیلتیں ثابت روایات میں ذکر کی گئی ہیں. جیسے ہی مرد آدمی حلق کرے گا، کٹنگ کرے گا، عام عمروں میں حلق کرے گا، اور حج کے عمرے میں وہ بال کم کرے گا، اور عورتیں اپنے 1 پور کے 1 انچ کے برابر وہ بال نکالیں گی، تو الحمدللہ عمرے کی عبادت ختم ہو چکی. اس کے بعد میں وہ اپنے عام لباس میں رہ سکتے ہیں، شوہر بیوی ہیں تو ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں. یہ کب تک ہے؟ 8 ذی الحج تک، یوم الترویہ. لیکن عام طور پر 7 تاریخ کی رات ہی سے ہوٹل سے لے جانا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو مینا لے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ ہو سکے تو غسل کر لیجئے. احرام کے بارے میں جتنی باتیں آپ نے اس سے پہلے سنی، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا پہننا ہے، وہ سب چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیے. 8 تاریخ کو جب مینا لے جائیں گے تو آپ کو میقات جا کر یا حدود حرم سے باہر نکل کر نیت کر کے آنے کی ضرورت نہیں. آپ جس ہوٹل میں ہیں، جس مقام پر ہیں، وہیں سے اللہم لبیک حجن اس انداز، ان الفاظ کے ذریعے آپ نیت کر سکتے ہیں. یا کسی اور کی جانب سے حج بدل کر رہے ہیں، آپ نے اپنا حج پہلے کیا ہے تو اس کے بعد میں اجازت ہے، آپ حج بدل کر سکتے ہیں. اللہم لبیک حجن عن کہنے کے بعد جس کی جانب سے آپ حج بدل کر رہے ہیں ان کا آپ نام ذکر کر سکتے ہیں. 8 تاریخ کو مینا جانا، 8 تاریخ کے دن اور رات وہاں پر گزارنا یہ سنت ہے. کسی وجہ سے نہیں جا سکے اگر تو کوئی دم نہیں، کوئی فدیہ نہیں، سنت ہے، بہتر کام ہے. جب آپ مینا جائیں گے تو نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، لیکن 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے. وہاں بہت اختلاف ہوتا ہے خیموں میں، مسلکی اختلاف، ہر گروپ کا ایک مفتی رہتا ہے. اگر کوئی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک، ورنہ آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے، بحث تکرار کسی سے مت کیجئے، اپنی انفرادی عبادت آپ کرتے رہیں. وقت پر نماز پڑھیں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت آپ پڑھیں، بحث و تکرار کا ماحول نہ بنائیں، یہ زیادہ بہتر بات ہے.
وقت پر نمازیں پڑھیں گے. جمع بین الصلاتین یہاں پر نہیں کریں گے مینا میں. جمع بین الصلاتین صرف کہاں پر ہے؟ عرفات میں اور مزدلفہ میں. قصر بھی ہے اور جمع بین الصلاتین عرفہ میں اور مزدلفہ میں. مینا میں صرف قصر کرنی ہے آپ کو نماز، لیکن جمع بین الصلاتین نہیں، وقت پر پڑھنی ہے مینا میں اور قصر کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے. طلوع فجر کے بعد جب طلوع آفتاب ہوگا، سورج نکلے گا، اس کے بعد میں یہ تو اپنے اختیار میں ہو تو ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ پیدل حج کرنا افضل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر حج کیا. حکم کے اعتبار سے جو بس ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سواری کا استعمال کرنا وہ افضل ہے، اور وہ آپ کے لیے بہتر بھی ہے کہ کون سے ٹینٹ میں آپ کو جانا ہے. پک اپ ڈراپ کے لیے سہولت ہوگی، ورنہ سارے خیمے ایک جیسے لگیں گے، سارے راستے ایک جیسے لگیں گے، اور وہاں پر گوگل لوکیشن بھی صحیح کام نہیں کرتا، آپ پریشان ہو جائیں گے. تو قافلے سے الگ نہ ہو. حکومت کی جو سہولتیں ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، گرچہ دیر سویر ہو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی شرعی احکام کا معاملہ ہے، کسی عالم کا نمبر آپ کے پاس ہو تو آپ اس سے رابطہ کر لیں، یا پھر مجھ سے بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں، یا IMO وغیرہ کے ذریعے کوئی ہنگامی ایمرجنسی معاملہ ہو تو کال بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ سے رابطے میں جو بھی علماء ہیں آپ ان سے استفادہ کریں، یا وقت ضرورت آپ انشاءاللہ مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو ٹرانسپورٹ آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے اس سے آپ استفادہ کریں. اور پیدل چل کر جانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، سنت کا کام یا افضل کام نہیں ہے. سوار ہو کر آپ جائیں. جیسے ہی سورج طلوع ہوگا یا ان کی جو ترتیب ہوگی، 9 تاریخ کو آپ کو مینا سے عرفات لے جائیں گے. وہاں پر اگر موقع ملے مسجد نمرہ کے قریب جانے کا، ٹینٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا، مسجد نمرہ کے قریب جانے کا موقع ملے تو قریب جائیں. خطبہ سننے کی کوشش کریں. خطبہ اگر نہیں سن سکے، آپ کے خیمے تک آواز نہیں آئی یا پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اپنے خیمے میں ظہر کے 2 رکعات اور عصر کے 2 رکعات دونوں نمازیں قصر کے ساتھ ظہر کے وقت پڑھیں گے، تاخیر نہیں کریں گے. اذان تو ہو جائے گی، آپ اپنے اپنے طور پر اقامت کہہ لیجئے. ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے اقامت کہہ لیجئے، ورنہ اگر آپ نے اقامت نہیں کہی تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. حکم کے اعتبار سے اذان اور اقامت فرض کفایہ ہے. کسی ایک جگہ ہو جائے، اذان دے دی جائے، اقامت دے دی جائے تو فرض کفایہ ہے. لیکن آپ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر کا کام ہے. اس کے بعد آپ کے حج کا سب سے اہم رکن، سب سے اہم دن عرفات کا میدان اور اس میں وقوف کرنا اور اس میں عبادت کرنا ہے. جتنا ہو سکے عبادات میں مشغول رہیں. سامان ہوٹل ہی سے سامان بہت کم لے کر نکلیں. کچھ اگر آپ نے لا لیا ہو تو مینا کے خیمے میں چھوڑ دیں. عرفات اور مزدلفہ کے لیے بے انتہا ہلکا سامان آپ رکھیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو چلنے میں، وہاں سے آنے جانے میں. حتی الامکان آپ یہ وہ چیزوں میں، سامان میں، دیگر چیزوں میں الجھ کر نہ رہیں. اپنے آپ کو عبادت کے لیے آپ فارغ رکھیں، آرام سے عبادت کریں. وقوف عرفات حج کا سب سے اہم رکن ہے. آپ جو دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی اور سابقہ انبیاء نے اس دن جو بہترین ذکر کیا، دعا کی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بھی دیگر دعائیں ہیں، انما الخیر خیر الآخرہ وغیرہ. لیکن آپ ایک دعا کا بھی آپ اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعائیں کرتے رہیں. اور عصر کے آس پاس عام طور پر لے جانے کے لیے اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ
ان کا تعاون کرتے ہوئے پہلی بس میں بیٹھ جائیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب تک وہیں پر رہیں اور اس کے بعد نکلیں۔ یہ غلطی اگر آپ کرنے جائیں گے، چونکہ قدیم زمانے میں افراد کم تھے، اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے، اب بے انتہا لاکھوں کی تعداد میں بے شمار حجاج رہتے ہیں تو تکلیف ہو جاتی ہے وہاں سے نکلنے میں۔ اگر آپ مغرب ہونے کے بعد، غروب کے بعد اگر آپ نکلیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی ساری رات بس میں گزر جائے اور آپ مزدلفہ تک بھی نہ پہنچ پائے۔ اتنا زیادہ وہاں پر ٹریفک کا مسئلہ رہتا ہے، ساری سینکڑوں بسیں، لاکھوں بسیں ایک ساتھ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور رات بھر ایک ہی جگہ رکے رہتے ہیں، آگے بڑھے تو بھی چند قدم آگے بڑھیں پھر رک جائیں۔ تو جتنا ہو سکے آپ عصر کے آس پاس جب وہ لوگ لے جانے کے لیے اعلان کرتے ہیں آپ نکل جائیں۔ عرفات کو چھوڑے تک تقریباً مغرب ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ عرفات میں وقوف کرنا، میدان عرفات میں یہ رکن ہے، شام تک رہنا اہل علم کے یہاں واجب ہے، لیکن آپ نکلتے ہوئے بس میں میدان عرفات کے حدود تک شام میں بھی آ جائیں تو وہ اسی درجے میں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے خیمے میں شام تک رہیں، میدان عرفات کے جو حدود ہیں اس میں آپ غروب تک رہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ مغرب کے بعد اپنے خیمے سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو مزدلفہ کا بعض اہل علم کے یہاں یہ رکن ہے اور بعض اہل علم کے یہاں یہ واجب ہے، یہ کام متاثر ہو جائے گا۔ آپ کو وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، لیکن فجر ہو جائے گی کبھی پہنچنے میں، تاخیر سے نکلنے کی صورت میں۔ جیسے ہی آپ مزدلفہ آئیں گے وہاں آپ کو مغرب کی 3 رکعات ادا کرنی ہے، مغرب میں کوئی قصر نہیں۔ عشاء کی جو 4 رکعات ہے اس میں قصر آپ کو کرنی ہے اور عشاء کی 4 رکعات 2 رکعات پڑھنی ہے۔ رات کی کوئی عبادت نہیں ہے، آپ آرام کر لیجئے۔ اگر وہاں کنکریاں مل جائے تو کنکریاں چن لیجئے، یا راستے سے لے لیجئے یا مینا سے لے لیجئے، یا جن کنکریوں کے ذریعے رمی ہو چکی ان کنکریوں کے ذریعے آپ دوبارہ رمی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کنکریوں کو دھونا بدعت ہے، آپ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی کنکریاں آپ چن سکتے ہیں، بڑے بڑے پتھر لینے کی یا بڑی بڑی کنکریاں چننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور اس کے بعد میں مینا سے آپ اس کے بعد مزدلفہ کے میدان سے مینا آپ آ جائیں گے۔ اگر آپ تنہا ہیں، آپ کے پاس لگیج زیادہ نہیں ہے، تو دھوپ کا بھی معاملہ نہیں ہے، تھکان کا بھی معاملہ نہیں ہے، تو سورج نکلنے کے بعد میں آپ رمی کر لیجئے۔ 10 تاریخ کو آپ کو رمی کرنی ہے، کنکریاں مارنی ہے آپ کو، 11 اور 12 کو بھی، لیکن 2 فرق ہے 10 تاریخ میں اور 11-12 میں۔ کیا فرق ہے؟ پہلا فرق وقت کا فرق ہے۔ 10 تاریخ کو سن رائز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 11 اور 12 کو زوال کے بعد، ظہر کے بعد میں، یہ وقت کا فرق ہے۔ کنکریاں مارنے میں بھی فرق ہے۔ پہلا فرق کیا ہے؟ 10 تاریخ کو آپ کو صرف بڑے جمرے کو، بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے جو آخر میں رہے گا۔ اگر آپ تینوں کی بھی کرنا چاہیں تو وہاں سیکیورٹی فورسز رہتی ہیں، آپ کو اجازت نہیں دے گی۔ اگر کنفیوژن ہو جائے تب بھی آپ کو غلطی وہ لوگ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو فورسفلی سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے آگے بڑھا دیں گے۔ تو اگر ذہن سے نکل بھی جائے تو آپ کے لیے یہ ٹینشن والا معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ چھوٹے جمرے کو رمی کرنے کے بعد ایک دفعہ جب آپ رمی کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رمی کریں، آپ اپنی جانب سے پہلے کر لیں، کسی اور کی آپ نے ذمہ داری لی، بزرگ لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں،
تو اپنی جانب سے رمی کرنے کے بعد میں پھر ان کی جانب سے آپ رمی کریں. پہلے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد میں آپ کھڑے ہو کر دعاؤں کا اہتمام کریں کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرتے ہوئے. دوسرے جمرے کو بھی جب آپ رمی کریں گے تو وہاں پر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. تیسرے جمرے کو آپ رمی کریں گے یعنی 11-12 کو، تو اس صورت میں تیسرے جمرے کو رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے. دعائیں آپ کو صرف پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد دعائیں کرنی ہے. تیسرے جمرے کو آپ نے رمی کی، پھر آپ اپنے خیمے کو واپس آ گئے. اگر 11 کا دن ہے، 12 کے بعد آپ نکلنا چاہیں تو غروب سے پہلے آپ نکل جا سکتے ہیں، ورنہ 12 کی رات بھی رہ کر 13 کو آپ زوال کے بعد تینوں جمرات کو رمی کرنے کے بعد میں بھی آپ نکل سکتے ہیں. 10 تاریخ کو جب آپ نے رمی کی، آپ سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. آپ رمی کرنے کے بعد میں اگر چاہیں تو احرام کا لباس اتار کر نارمل سول ڈریس میں آپ آ جا سکتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کے جو جسمانی تعلقات ہیں وہ پابندیاں باقی رہے گی. وہ پابندی کب ختم ہوگی؟ جب طواف زیارہ طواف افاضہ ہوگا. ایک ہی طواف کے 2 نام ہے، طواف زیارہ طواف افاضہ ہوگا، اور سعی ہوگی. اس کے بعد سعی کرنے کے بعد میں شوہر اور بیوی کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی. ورنہ صرف رمی کرنے کے بعد میں لباس کی پابندی ختم ہوگی، احرام کی لباس کی پابندی. پہلے آپ کو رمی کرنی ہے. رمی وقت سے پہلے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر سورج طلوع ہونے کے بعد 10 تاریخ کو سارے راستے بلاک ہیں، دروازے نہیں کھول رہے ہیں، وہاں پر بھی رشوت دے کر لوگ جاتے ہیں. سیکیورٹی کو 100 ریال 10 ریال یہ سمجھ کے کہ یہ افضل نیکی ہے، اسی وقت ہم کو جانا ہے، تو یہاں کے کچھ جراثیم وہاں بھی لے جاتے ہیں اور پھر وہاں بھی مینیج کرنے کا جو مزاج ہے اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر نکل کے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. کچھ ہوا تو ایمبولینس آسانی سے نہیں آ سکتی مینا میں. تو جب حکومت کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہے ان کے حساب سے چلیں، اپنے لیے بھی آسانی ہے، دوسروں کے لیے بھی رحمت کا معاملہ ہے. تاخیر ہو جائے، شام میں بھی آپ رمی کر سکتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے رمیت بعد ما امسیت، شام میں بھی رات میں بھی آپ رمی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. گنجائش والا معاملہ ہے. دھوپ بڑی شدت کی رہے گی، دھوپ کی تمازت آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے طبیعت بگڑ جائے گی اور عجیب عجیب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. لوگ جو ہٹ دھرمی کر کے جاتے ہیں، ایسی لاشیں پڑی رہتی ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہ عبادت ہے اور آپ کی صحت، آپ کی زندگی امانت ہے، اس کے ساتھ آپ کھلواڑ نہ کریں. اللہ کا دین بڑا آسان ہے، اور اللہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ ہم سے آسانی چاہتا ہے. اور جہاں کہیں بھی مشقت آ جائے، المشقت تجلب التیسیر، وہاں سہولت اور رعایت آ جاتی ہے. آپ فوراً علماء سے مشورہ کیجئے، فتویٰ لیجئے، اور اس روشنی میں انشاءاللہ آپ کام کیجئے. آپ کو مینا میں پھر سے وہی کام کرنا ہے، وقت پر نمازیں پڑھنی ہے، اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنی ہے. دعاؤں میں آپ مصروف رہیں، اور 10 تاریخ کو رمی کے بعد حلق آپ کو کرنا ہے. اور حلق سے پہلے قربانی کا اگر میسیج آ جائے یا آپ شخصی طور پر قربانی کرا رہے ہیں تو ترتیب اگر ہو تو بہتر، ورنہ لازم نہیں. رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد میں حلق، اور اس کے بعد میں طواف کے لیے جا سکتے ہیں. صحت اجازت دے رہی ہے، راستے اگر ہموار ہیں، فراہم ہیں، تو طواف کے لیے جائیں. ورنہ 10 تاریخ سے طواف کا وقت شروع ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 تاریخ ہی کو یہ کام کرنا ہے، نتیجتاً 500 ریال 1000 ریال دے کر جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. دین بہت آسان ہے. وہاں سے وقت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد میں اگر آپ ایام تشریق میں کر سکیں تو بہتر، ورنہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو بہتر. قربانی کے اگر پیسے نہیں ہے تو قربانی کرنے کے بجائے 10 روزے وہ رکھ سکتا ہے،
3 روزے ایام تشریق میں یا اس سے پہلے اس کو رکھنے پڑیں گے، اور 7 روزے وہ اپنے ملک کو آ کر رہ سکتا ہے۔ قربانی کا یہ بدل ہے۔ اگر کوئی قربانی نہ کرنا چاہے مالی طور پر، اس کے لیے کچھ مشکلات ہو۔ اہل مکہ کے لیے 2 مسئلے الگ ہیں۔ اہل مکہ اگر ہیں کوئی تو ان پر ہدی نہیں، قربانی نہیں، اور ان کے لیے طواف وداع نہیں۔ اہل مکہ کا معاملہ الگ ہے۔ جو حج تمتع کریں گے تو ان کے لیے ہدی بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے طواف وداع بھی نہیں ہے اہل مکہ کے لیے۔ آپ کو 10، 11، 12 کے دن رمی کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اپنی ہوٹل آ جا سکتے ہیں۔ اگر مغرب سے پہلے آپ نکلے تھے لیکن راستے ہی میں مینا ہی میں مغرب ہو گئی، پھنس گئے، تب بھی آپ نکل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت تھی۔ بے اختیار حالات بنے تو آپ کے لیے اجازت ہے، ورنہ آپ 12 کو بھی رہ کر 13 کے دن اگر آپ رک کر زوال کے بعد 3 جمرات کو رمی کر کے نکلنا چاہیں تو یہ زیادہ اجر والا کام ہے، زیادہ افضل عمل شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنی سہولت سے طواف افاضہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سعی آپ کو کرنی ہے، یہ حج کے ارکان میں داخل ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک افضل عمل ہے کہ طواف افاضہ زیارہ الگ ہو، طواف وداع الگ ہو، یہ افضل عمل ہے، ورنہ ایک ہی نیت سے دونوں طواف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ طواف زیارہ جو 10 تاریخ کا طواف تھا، اسی نیت وہ ایک ہی طواف میں اس طواف کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور طواف وداع کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس کو تداخل عبادات کہتے ہیں اس مسئلے کو۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے وقت مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہ فجر کی سنت بھی شمار ہوگی، تحیۃ المسجد بھی شمار ہوگی، تداخل عبادات۔ آپ نے اب شوال کا مہینہ ہے، پیر کا روزہ رکھا، جمعرات کا روزہ رکھا، شوال کی بھی آپ نے نیت کی، اگر ایام 20 بھی اس میں آ گئے اس کی بھی آپ نے نیت کی، تو ایک روزے پر 3 اجر آپ کما سکتے ہیں، تداخل عبادات۔ تو اسی طرح سے اہل علم نے کہا کہ اگر آپ 10 تاریخ کو یا اس کے بعد مستقل طور پر طواف زیارہ، طواف افاضہ نہیں کر سکے تو طواف وداع میں آپ نیت کر لے سکتے ہیں۔ چونکہ طواف وداع کے بعد سعی نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک نیت سے ایک طواف میں 2 نیتیں آپ نے کی تو آپ کو سعی کرنی پڑے گی نکلنے سے پہلے۔ یہ مختصر طور پر میں نے آپ کو احکام سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ میں دہراؤں گا، یا کچھ سوالات ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی مینا میں چاہے 8 تاریخ کو آپ رہیں یا 10، 11 کو آپ رہیں، 10، 11، 12، تو نمازیں وقت پر پڑھیں گے، جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے، صرف قصر کریں گے۔ 4 رکعت والی نمازیں قصر کے ساتھ آپ پڑھیں گے، بالکل ان دنوں میں بھی۔ سفر میں ہو یا حضر میں، فجر کی 2 سنتیں اور وتر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ مزدلفہ میں وتر کا تذکرہ نہیں، لیکن عموم کے اعتبار سے پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے، ورنہ آپ کو صرف 2 ہی نمازیں آپ کو پڑھنی ہے۔ خاص طور پر اہل علم نے احادیث کی روشنی میں جو ذکر کیا، وتر کو اہتمام کے ساتھ نہیں بتایا۔ جو بھی روایتیں ملتی ہیں وہ عام دنوں کی ملتی ہیں کہ سفر میں یا حضر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر اکتفا کر لیں، جو بتایا گیا ہے اہتمام کے ساتھ اس پر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مغرب کی 3 رکعت پڑھ لیں اور عشاء کی 2 رکعت پڑھ لیں آپ۔ مزدلفہ میں انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے، واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ میدان عرفہ
میں کہیں بھی آپ وقوف کر سکتے. وقوف کا مطلب ٹھہرنا ہے. ٹینٹ میں آپ رہیں گے تو بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی, کیونکہ اس وقت شدت کی دھوپ رہے گی. یہاں ابھی گزشتہ حج بھی شدت کی دھوپ کا تھا اور یہ بھی تقریباً ویسے ہی رہے گا اس کے بعد کا حج بھی. تو آپ دھوپ میں رہیں گے تو پریشان ہو جائیں گے, یا تو آپ کو چھتری کیری کرنی پڑے گی, اس کو سنبھالنے میں آپ رہیں گے, کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو مشکل ہو جائے گی, وزن آپ کو لے کے پھرنا پڑے گا. تو حتی الامکان ٹینٹ میں رہ کر عبادت کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ اعلم. 10 تاریخ کو جب رمی کریں گے تو اس کے بعد میں ہو سکے تو قربانی ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد میں حلق ہونا چاہیے, اس کے بعد میں جا سکتے ہیں, امکان ہے تو طواف اور سعی کر کے آئیں گے, پھر مینا میں قیام کریں گے. رات کا اکثر حصہ مینا میں گزرنا چاہیے. اگر رات کا اکثر حصہ مینا میں نہیں گزر سکا تو ایسی صورت میں آپ کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اس کا یہ فدیہ صحابہ کرام نے بیان کیا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کھانا آپ فراہم نہیں کر سکتے ہیں تو 5-10 ریال آپ صدقہ کر دیجئے. مغرب اور فجر زیادہ حصہ رات میں گزرے. جی جتنا ہو سکے شبہے سے بچیں. ایسا صابن رکھے جس میں خوشبو نہ ہو. آیوش ڈپارٹمنٹ کے اکثر صابن جو رہتے ہیں وہ خوشبو کے بغیر رہتے ہیں, یا اولڈ سنتھول وغیرہ, ایسا کوئی صابن لیجئے جس میں خوشبو نہ ہو. لیکن فراہم نہ ہو تو انشاءاللہ استعمال کرنے میں, کیونکہ صابن کا مقصد خوشبو, عطر کا مقصد نہیں ہے. اور عطر سے اس لیے روکا گیا تاکہ خوشبو سے آدمی جمع کرنے, جسمانی حقوق کی طرف ذہن بنتا ہے, اس وجہ سے روکا گیا. اصل یہ مقصد ہے خوشبو سے جو روکا گیا ہے. پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل کوئی مضائقہ نہیں. فیس پیس کی طرح یا ماسک کی طرح کوئی چیز نہ ہو, چہرہ کھلا رہے, باندھنا غلط ہے. بہرحال ایسی کیفیت نہ ہو جو نقاب والی کیفیت ہو. چہرہ کور کرنے والا پیس نہ ہو, وہ کھلا ہے, کوئی حرج کی بات ہے. عام اوڑھنی سے آپ حجاب کر سکتے ہیں. چہرہ اگر کھلا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. وہ تکلف ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تکلف کہا. جب خواتین صحابیات نے, تابعین کی بیویوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم کو وہ تکلف سے بچنا چاہیے. واللہ اعلم. ملتزم کے پاس جانا فرض نہیں ہے. کعبے کی دیوار کو چھونا, غلاف کو چھونا آپ کے لیے لازم نہیں ہے, بلکہ چھونا اگر اہتمام ہو رہا ہے تو یہ غلط کام ہے, بدعت کا کام ہے. جہاں بھی شبہ ہے آپ بچیے اس سے, جہاں بھی شبہ ہے آپ بچیے اس سے. بیلٹ باندھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس پر سیون بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. جو لباس کی طرح سلا ہوا ہے وہ کپڑا منع ہے, وہ سلوائی والا کپڑا منع ہے. ورنہ ڈوری ہے, بیلٹ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. استعمال چپل پر اگر کچھ سیون ہے کوئی حرج کی بات نہیں. لیڈیز کے لیے اجازت ہے, جینٹس کے لیے اجازت نہیں ہے. شاید آپ بعد میں آئیں. جی طواف وداع نہیں کر پائے تو فدیہ دینا پڑے گا آپ کو, دم دینا پڑے گا, واجب ہے. کسی بھی واجب کام کو چھوڑیں گے تو دم دینا پڑے گا آپ کو. اگر کوئی لیڈی ہے ماہواری شروع ہو گئی تو اس سے وہ ساقط ہو جائے گا, اس کو دم دینے کی ضرورت نہیں. کوئی مکے کا ریسیڈنٹ ہے, مقیم ہے, اس کے لیے بھی طواف وداع نہیں. حج تمتع میں
طواف پہلے جب عمرے کا طواف ہے تو اس میں بھی سعی ہے، اور 10 تاریخ کا جو طواف افاضہ زیارہ ہے، طواف کے بعد پھر آپ کو سعی کرنی ہے۔ اس سلسلے میں الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر 10 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں تو سول ڈریس میں آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ رات گزر جائے اور اس کے بعد میں آپ کر رہے ہیں تو بعض اہل علم نے کہا، کچھ روایات کی روشنی میں احرام کا لباس پہن کر آپ جائیں، یہ زیادہ افضل ہے، ورنہ لازم درجے میں نہیں ہے، شرط درجے میں نہیں ہے، آپ اپنے عام کپڑوں میں جا کر طواف کر سکتے ہیں۔ جی آپ یہاں سے جا کر عمرہ کریں گے، پھر اس کے بعد میں 8-7 تاریخ کو آپ مینا جائیں گے تو آپ کا حج تمتع ہی ہے، یہ افراد اور قران میں نہیں آئے گا۔ نہیں، کوئی اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف حج کی اتنا کافی ہے۔ بالکل بالکل، عمرتن، بالکل، بارک اللہ فیکم۔ 10 تاریخ کو جو کام کرنے ہیں، ترتیب اگر ہو تو افضل، رمی، جانور ذبح کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا، ترتیب ہو تو افضل، ورنہ آگے پیچھے ہو جائے تو کئی دفعے صحابہ نے پوچھا تو یہی جواب ملا، افعل ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اکثر علماء نے کہا کہ حاجی پر اپنے مقام کی قربانی نہیں ہے، سوائے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہدی کے ساتھ وہ قربانی بھی یہاں کر لے تو افضل ہے، ورنہ اکثر علماء نے کہا کہ امام ابن تیمیہ، امام ابن عثیمین، 99% علماء نے کہا کہ حاجی کے لیے اپنے گھر میں قربانی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے، علماء نے کہا چونکہ عام طور پر طواف کے بعد میں سعی سے پہلے 2 رکعت ہے تو اس عموم کے لحاظ سے اس میں بھی یہ نماز پڑھی جائے گی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارہ کے بعد 2 رکعت پڑھی، ایسی کوئی صریح روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ نہیں سمجھا میں؟ جی، اچھا، آپ مقیم رہیں گے یا مسافر رہیں گے؟ یعنی قصر کریں گے یا مکمل نمازیں پڑھیں گے؟ تو یہ بھی ایک امام کے پیچھے پڑھیں تو مکمل پڑھ لیں، انفرادی طور پر پڑھیں تو آپ مسافر ہیں، 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حنبلی مسلک کا فتویٰ ہے کہ 4 دن سے زیادہ مقیم رہنے کی نیت ہے تو وہ شرعاً مقیم ہے، لیکن اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ سفر کے لیے کوئی مسافت بھی متعین نہیں ہے اور مدت بھی متعین نہیں ہے، جب تک آپ مسافر کہلاتے ہیں آپ کے لیے رخصتیں ہیں۔ آپ وہاں کے سعودی ہیں، اقامہ ہولڈر ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ ہی جواب دے دیے انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ جتنا ہو سکے بچنا چاہیے دعوتوں سے، اطلاع سے، اس سلسلے میں افضل یہی ہے ریاکاری نہ ہو، غیر ضروری اگر کچھ معاملات ہیں تو الگ بات ہے، لین دین کے کچھ مسائل ہیں، ورنہ جتنا ہو سکے بچیں، یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ کبھی کبھار کچھ معاملہ ہو جائے تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی، جب تک کہ وہ ایک بدعت یا ایک طریقہ اہتمام اور پابندی نہ ہو۔ اللہ ضروری نہیں ہے۔ سعی رکن ہے، دعا کرنا سنت ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے،
آپ کے لیے افضل ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ اور وہ وقت ہے، لیکن لازم نہیں. سعی کرنا لازم ہے. سعی کی جو چکریں ہیں اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، کمپرومائز نہیں، کیونکہ وہ رکن ہے. جیسے آپ کے لیے وقوف عرفات رکن ہے، اسی طرح طواف زیارہ آپ کے لیے رکن ہے، سعی کرنا آپ کے لیے رکن ہے. چاہے وہ طواف زیارہ کے بعد کی سعی ہو یا عمرے کی سعی ہو، عمرے کی سعی ہو تب بھی وہ رکن ہے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی بھی ایسی صحیح اور صریح روایت نہیں جو طواف کرنے والے کے لیے وضو کو لازم بتاتی ہو. با وضو رہ کر کرنے کی کوشش کریں، یہ افضل عمل ہے، ورنہ طواف اور سعی کے لیے وضو ضروری نہیں. آپ کو وضو کی ضرورت 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے پڑھے گی، ورنہ طواف کے لیے ضروری نہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے صحن ختم ہونے کے بعد صفا اور مروہ کے راستے پر جانے کا جو راستہ ہے، اس کے لیفٹ میں بہت بڑی جگہ صرف ان لوگوں کے لیے 2 رکعت پڑھنے والوں کے لیے رکھی گئی، اور پھر زمزم کا بھی وہاں اہتمام کیا گیا. موقع ملے تو ٹھیک، ورنہ پوری مسجد میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اکثر علماء نے کہا کہ حدود حرم میں وہی اجر ملے گا جو اجر مسجد حرام کا ہے، لیکن کچھ ایسی روایات ہیں الا مسجد الکعبہ جو اس کو خاص کرنے والی روایتیں ہیں، تو انشاءاللہ گنجائش والے مسائل میں سے ہے. واللہ تعالی اعلم. جی، صفیں اگر جڑی ہوئی ہیں تو ایک ہی حکم ہے. نہیں، وہ صحیح نہیں ہے. جیسے جمعے میں، تراویح میں بالکل صفیں جڑی رہتی ہیں، تب کوئی حرج کی بات نہیں، کتنے کلومیٹر بھی چلے جائیں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ یہاں 2-4 ٹھہر گئے، جہاں چھاؤں ہے وہاں ٹھہر گئے، تو یہ غلط ہے. یہ طریقہ ہو سکتا ہے ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی. بالکل بالکل. آپ کو بار بار عمرہ کرنے کے لیے صرف عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل کیوں ملی بھائی؟ ورنہ حدیث ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج کرو، لگاتار عمرہ کرو، عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، حج کے بعد حج، عمرے کے بعد عمرہ. حدیث ہے الحمدللہ. لیکن انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ اپنے سر کے بال دوبارہ، سر جب کالا ہو جاتا، کانا اذا حمم رأسہ خرج واعتمر، سر کالا ہونا ضروری ہے. ایسے نہیں کہ صبح میں ایک عمرہ، شام میں، یا ہر گھنٹے میں ایک عمرہ ہو رہا ہے. یہ غیر مسنون طریقہ ہے. جی، جینٹس کا حملہ اتنا ہے کہ لیڈیز کو ہر جگہ لیڈیز فرسٹ رہتی ہے، لیکن یہاں پیچھے ہو گئی لیڈیز. کسی کی جانب سے بھی کر سکتے ہیں، وصیت ہونا ضروری نہیں، بلکہ علم ہونا بھی ضروری نہیں. کسی کی جانب سے بھی کر سکتے ہیں، مسلمان کی جانب سے. اور پھر اس کے بعد میں جو حج ہوگا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. حج تمتع ہے تو عمرہ اور حج ایک ہی نیت سے ہوگا، یا تو حج. بالکل. پھر اس کے بعد میں آپ عمرہ کرنے کے لیے آپ کے لیے 2 راستے ہیں. آپ کو موقع مل رہا ہے تو طائف کی میقات کو آپ جا سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر بات ہے. لیکن لاسٹ ایئر کافی حجاج وہاں اٹک گئے تھے، کیونکہ منسٹری کی جانب سے ان کو حج سٹیز کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں تھی، تو کافی پریشان ہو گئے. آپ ایسا نہ کریں. مسجد عائشہ یا تنعیم، جعرانہ، حدود حرم سے نکل کر کہیں بھی آپ جا کر باندھ سکتے ہیں.
وہاں سے آپ نیت کر کے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا ایک مستقل آرٹیکل ہے 4 صفحے کا کہ صحابہ میں کون کون سے صحابہ نے یہ کیا، اور شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ جو مفتی حرم ہے انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل بالکل درست ہے، چونکہ ہمارے سلفی معاشرے میں اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کراہت کے بغیر آپ جا کر کر سکتے ہیں۔ جی غلط بات ہے، بدعت بولنا تو جہالت ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ سوالات سمجھ نہیں سکا میں، تو اگر کسی کے پاس سوال ہو کسی عالم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو بہتر، ورنہ آپ میرا نمبر بھی رکھ سکتے ہیں، وقت ضرورت آپ سوال کر سکتے ہیں 9700237800، بہت آسان نمبر ہے، 9700 سیریز ہے، 237800۔ انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ مزدلفہ میں فجر کے بعد دعائیں کر کے نکلنا ہے، لیکن کوئی اس سے پہلے نکلنا چاہے، اگر کوئی وجہ ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، کوئی وجہ ہے تو ان کے لیے اجازت ہے کہ آدھی رات کے بعد وہ مزدلفہ سے نکل جا سکتے ہیں منا کے لیے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں فجر پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اس کے بعد میں نکلنا چاہیے۔ اور بھی یہاں کچھ سوالات ہیں جو میں سمجھ نہیں سکا، بہتر یہ ہے کہ لکھنے کے بجائے وائس نوٹ بھیج دیجئے، سمجھنے میں اور جواب دینے میں انشاءاللہ سہولت رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ طواف زیارہ کے لیے کیا ہمیں منا سے ڈائریکٹ مسجد حرام جانا ہے، یا ہم اپنی ہوٹل کو جا کر اپنی سہولت کے حساب سے جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں، عبادتیں اپنی سہولت سے کریں، آرام سے کریں، تازہ دم ہو کر فریش ہو کر کریں، تھکان سے تکلیف اور مشقت سے عبادت نہ کریں، دل جمعی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ واللہ عالم، سمجھ نہیں سکا میں سوال۔ سر کے بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ عورت کے لیے حلق کے لیے چوٹی کے بال، دیکھیے جو عمرے کے بعد میں یا 10 تاریخ کو عورتوں کے لیے ہے وہ صرف 1 انچ کے برابر ہے، 1 پور کے برابر ہے، اور مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں بال کٹ کرنا منع ہے۔ اگر کنگھی کر رہے ہیں اور بال عام طور پر کنگھی کرنے سے نکلتے نہیں، صرف کنگھی ہوتی ہے تب اجازت ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ ان کے بالوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کنگھی کرنے پر یقینی طور پر بال ٹوٹیں گے، جھڑیں گے، نکلیں گے، تو ایسی صورت میں ان کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہوٹل میں پردہ کیسا کریں؟ آمنا سامنا ہوتا ہے، اور ہوٹل میں پردے کی شکل یا کبھی بھی غیر محرم اگر سامنے ہو تو آپ ماسک نہ لگائیں، نقاب نہ باندھیں، اوڑھنی کے ذریعے آپ حجاب کر سکتے ہیں، اوڑھنی کو آپ پیچھے سے سامنے کی طرف ڈال دیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر کچھ سوالات اگر رہ گئے ہوں تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔